تغير الدعاء. فقبل ما كان بلدا الدعاء يتعلق بالثمرات والدعاء يتعلق بالأمن، ولكن الآن حينما رجع يرى الثمرات ويرى الأمن، فلم يدعو للثمرات ولم يدعو للأمن لأن هذا الدعاء مقبول. فالآن دعا لحفظ الإيمان ولنبني وبني أن نعبد الأصنام، لأن الإنسان حينما يتلذذ بالثمرات ويتلذذ بالأمن كذلك يسقط في وسوسة الشيطان. اجنبني وبني أن، حالات اچھے ہوں تو انسان خرابیوں میں پڑ جاتا ہے. ہم حالات اچھے دیکھیں تو فوراً پہلے خیال کیا کہ اس شہر کو امن دے دے اور پھل دے دے. اب واپس آئیں تو امن بھی موجود ہے، پھل بھی موجود ہے. اب تو فتنہ ہوگا. جب کھاتے پیتے ہو جاؤ تو پھر کچھ اور آگے کی سوچتے ہو. انسان مطمئن نہیں رہتا. تو پھر وہاں اسنان کی بات آ جاتی ہے، وہاں لوگ الٹی سیدھی حرکتوں میں پڑ جاتے ہیں. پھر دوسری دعا لگتی. تو میں خاص اس بارے میں دعا یہاں اس لیے سکھانا چاہتا ہوں، یہاں ماشاء اللہ لوگ اچھے کھاتے پیتے گھرانوں سے ہیں، اچھی فائنینشیل سچویشن ہے کئی لوگوں کی. تو ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا اس زمانے کی جب کچھ بھی نہیں ہے ہاتھ میں، اور پھر ایک اور دعا اس وقت کی جب حالات اچھے ہیں. کبھی سوچتا ہوں کہ اپنے آپ کو کیوں شامل کیا اصل میں جہاں تک میرا تعامل اس معاملے میں ہے وہ یہ ہے کہ جیسے اصحاب الکہف ہیں، لن ندعو من دونه الا اذ قاموا وقاموا للزومهم كان من الممكن ان يقولوا فقالوا قاموا للاستقامة اذ عزموا فقالوا. تو اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم کسی اور کو رب نہیں پکاریں. لیکن جب آگے گئے ہیں، اب کھانے کی بات آ رہی ہے، اٹھنے کے بعد انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم. جتنا پکا بھی ہو جائے ایمان میں، انسان اپنے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کبھی بھی فتنے میں نہیں پڑوں گا. یہ نہیں کہہ سکتا انسان. کسی کے سامنے، دشمن کے سامنے تو کھڑا ہو کے کہہ دے کہ میں نہیں ہٹوں گا اپنے موقع سے، لیکن جب آپس میں ہوں گے مسلمان تو یہ نہیں کہ ہمارا ایمان تو ہمیشہ پکا رہے گا. یہ غلط ہے. اس وقت کہنا پڑے گا کہ دیکھو ابھی بھی امکان ہے، ابھی تو ہم پکے ہو گئے تھے لیکن بعد میں کچے ہو سکتے ہیں. ہم یہ انسان فرشتہ نہیں ہے، انسان اونچائی پہ آ کے نیچے بھی آ جاتا ہے. اور اس بات کا اعتراف اگر اصحاب الکہف کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اگر ابراہیم علیہ السلام خود کرتے ہیں وجنبنی وبنی ان نعبد ربنا وجعلنا مسلمین لک وبعد کل الامتحانات اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. تو پہلے کی بات تھی. اب سارے امتحان ختم، اب کہہ رہے ہیں مجھے بالکل سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے بنا دے ربنا وجعلنا مسلمین لک. بات کی بات ہے. اب تو بتا بھی دیا کہ امتحان ختم، کیونکہ امتحان اب ہم سب کو پتا ہے جب امتحان ختم ہوتے ہیں تو انسان ڈھیلا پڑ جاتا ہے. چھٹی ہوئی تھوڑی. وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. کلام عجیب. عباد الرحمن پر کوئی ہے؟ جی اس میں عجیب بلاغت اس کلام کی یہ ہے کہ وہ اسم موصول کی تکرار ہے. عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض والذین. اگر الذین نہ ہو تو کلام پھر بھی مفہوم. قرآن میں جس طرح ہے الا الذین آمنوا، یہ نہیں ہے الا الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات والذین تواصوا بالصبر والذین تواصوا بالحق والصبر. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ اگر ایک موصول ہو اور باقی سارے صلہ جڑے ہوئے ہیں ساتھ معطوف کے ساتھ تو یہ ایک ہی گروپ کی بات ہو رہی ہے. لیکن اگر آپ صلے کو بار بار ذکر دوبارہ کریں، اگر فرض کریں سورۃ العصر میں کہا جائے الا الذین آمنوا والذین عملوا الصالحات والذین تواصوا بالحق والذین تواصوا بالصبر، یہ ایک گروہ کی نہیں، 4 گروہوں کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے. سورہ عباد الرحمن، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا ہے؟ یہ تمام خصلتیں ایک انسان کے اندر جمع ہوں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ تمام خصلتیں بھی ایک انسان کے اندر جمع نہ ہوں، اگر تمہاری شخصیت میں کوئی ایک تو ہے نا، ایک کم از کم ریکوائرمنٹ ہے ہر مسلمان کی، لیکن اس سے مزید کچھ چیزیں جو ہیں کسی انسان میں زیادہ قوی ہوتی ہیں، کسی اور انسان میں کوئی اور چیز زیادہ قوی ہوتی ہے. کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے تہجد کی توفیق دی ہے، کسی اور انسان کو اپنے غصے پر قابو دیا ہے.
اسے تہجد کی توفیق نہیں ہے لیکن غصے میں اسے کھاتا ہے، وہ بھی عباد الرحمن میں سے. یعنی ان تمام خصلتوں کو جمع کرنے کی کوشش کرو. اگر نہیں کر سکتے تو اگر کم از کم ان میں سے کوئی ایک ایسی چیز ہے جس کو تم لے کے پکڑ کے رکھ سکتے ہو اپنے پاس. الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، گروہ نمبر 1. والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، گروہ نمبر 2. یعنی کتنے مختلف رنگ کے عباد الرحمن ہیں. ایک رنگ کے عباد الرحمن نہیں ہے. کچھ صحابہ کی خصوصیت اور کچھ اور صحابہ کی خصوصیت اور کچھ کی قوت اور کچھ اور کی قوت اور پھر جو اس میں جو اصل رحمت ہے سبحانہ و تعالی. والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. اس میں کیا کمال ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے. کسی خدا کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، قتل نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے. یہ کون سا کارنامہ ہے بھائی؟ میں نے بھی کوئی قتل نہیں کیا الحمدللہ میں نے کیا. اس میں کیا باقی تو جو تہجد کا نامہ ہے غصے پہ قابو پانا کا نامہ ہے. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما. مشکل کام ہے اپنے بجٹ کو بیلنس رکھنا، نہ پھیلنا، نہ کیا نام ہے تنگ ہونا، نہ کھلے ہونا زیادہ. بڑی بات ہے. لیکن یہ بیچ میں جو آیت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے اس سے اشارہ یہ نکلتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ایک خدا تک ہی رہنا. پوری فیملی ہندو ہے، میں مسلمان ہو گیا، پوری فیملی سکھ ہے، میں مسلمان ہوں. روز آ کے مجھے وہ صبح اٹھتا ہوں تو بت رکھ دیتے ہیں سامنے. نہیں کرتا ہے. کچھ لوگ ہیں جو ایسے ماحول میں، جنگی ماحول میں ہیں، بالکل سول وار چل رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن نہیں ہے، سارے قتل کرنے پہ اتر آئے ہیں. وہ یہ انسان قتل کی گرا نہیں لیتا. کوئی کالج اسٹوڈنٹ ہے، سمر میں کلاس ہے امریکہ میں، ماں باپ کہیں اور ہیں، لڑکی اس کے سامنے بار بار آتی ہے، کالیں کرتی ہے اسے، لا یزنون، پھر بھی نہیں کرتا حرکت. وہ بھی عباد الرحمن میں سے. اللہ تعالیٰ نے کتنا دروازہ کھولا ہے آیات میں، سبحان اللہ. اور رحمان کا لفظ پھر سمجھ میں آتا ہے کیونکہ ہمارے دماغ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچے اسٹینڈرڈ رکھے ہیں کہ اس تک تو انسان پہنچ ہی نہیں سکتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وسعت کا دروازہ کھولا ہے سبحان اللہ. دو آیات ہیں. دعا ہے اس دعا کی اثر جو ہے وہ قرۃ اعین ہے. قرۃ لہا معنیان، میں سب کے فائدے کے لیے اردو میں بولوں. قرۃ کے دو معنی ہیں. ایک ہے ٹھنڈک، جسے ہم ترجمہ بھی کر دیتے ہیں آپ کو، اور دوسرا ہے کسی بات کا کہیں جگہ ٹھہر جانا قرار سے. جاننا قرار مکین، اس سے بھی پورا اسی جگہ سے. تو پہلا معنی ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک. اردو کا محاورہ عربی کے محاورے سے ایکچولی بہت قریب ہے. ان کے یہاں کہتے ہیں شعر میں استعمال ہوتا ہے، شعر کا پورا یاد نہیں نص کیا ہے، لیکن آنکھوں کی گرمی ان کے یہاں محاورہ ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک. اسخن اللہ عینہ، ان کے یہاں لعنت ہے، اللہ اس کی آنکھیں گرم کرے. وہ اس کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی اداسی دکھائے زندگی میں، ایسے غم دے اسے کہ وہ غم کے آنسو ہی روتا رہے. اس کو کہتے ہیں اسخن اللہ عینہ. اور اگر کسی سے کہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اتنا خوش کرے کہ وہ خوشی کے آنسو بہاتا رہے، اقر اللہ عینہ، اللہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے کا مقصد ہے اس کو اتنی خوشی ہو کہ خوشی کے مارے رونا شروع کرے. ربنا هب لنا من ازواج. اور دوسری بات قرۃ اعین کا لفظ جو عربی محاورے میں استعمال ہوا ہے، جو ہے وہ صحرا میں سفر کرتے تھے، آندھی چلی تو ریت ہوا میں ریت، ساری شکل ڈھکی لیکن آنکھیں نہیں ڈھک سکتے. آنکھیں ڈھکو گے تو پتہ نہیں چلے گا کہاں جا رہی، تو آنکھوں کی خوب پٹائی ہو رہی ہے. تو کہیں جا کے، کہیں غار میں، کہیں پتھر کے پیچھے جا کے جب بیٹھتا تھا تو کہتا تھا قرۃ عینیہ، آنکھوں